اتنی رفتار آگے بڑھ جائے، معراج کی رات جو نبی کی رفتار تھی اس رفتار کو نہیں پہنچ سکتی۔ جی جی ہو گیا نا معجزہ، قیامت تک کے لیے چیلنج۔ تو ایک تو میں نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ دو مقصد سے معراج دی گئی، یہ بات چل رہی تھی نا کہ معراج کیوں ہوئی۔ تو پہلا مقصد معجزے کے طور پر دی گئی، معجزہ میں نے سمجھایا آپ کو کہ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے، سمجھ گیا نا اس چیز۔ اب دوسرا مقصد سمجھیے، جب بھی دنیا والے آپ کو گرانا چاہیں، نیچا کرنا چاہیں، اور آپ اللہ سے لو لگائے رہیں تو بالکل یقین رکھیے اس بات پر کہ دنیا جتنا نیچے گرائے گی اللہ اتنا ہی اوپر اٹھائے گا۔ اگر آپ کی لو اللہ سے لگی ہے تو ہاں یہ کنڈیشن ہے، اگر لو اللہ سے لگی ہے تو دنیا چاہے جتنا نیچا گرانا چاہے اللہ اتنا ہی اوپر اٹھائے گا۔ حضور کو معراج کب ملی؟ تاریخ سے سمجھیے گا، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال۔ اعلان نبوت کب کیا حضور نے؟ اعلان نبوت کے 12ویں سال، یوں کہیے پورا۔ نبی تو حضور پیدائشی ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی، آدم نہیں پیدا ہوئے تھے جب حضور نبی تھے۔ حدیث موجود ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پانی اور مٹی مطلب گوندھا گیا تھا جس وقت، مٹی کو گوندھنے کے لیے پانی لگا، جیسے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لگاتے ہیں نا، تو ابھی ملا بھی نہیں تھا آٹا اور پانی، ملا بھی نہیں۔ اسی طرح مٹی اور پانی ابھی ملے بھی نہیں تھے، اس وقت بھی حضور فرما رہے ہیں کہ میں نبی تھا۔ پھر پانی اور مٹی آپس میں ملے، پھر اس کو گوندھی گئی، پھر آدم کا پتلا بنا، پھر اس میں روح ڈالی گئی، یہ سارا پروسیس بعد میں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی۔ لیکن اعلان نبوت کب کیا حضور نے؟ جب آپ کی عمر 40 سال، آپ کی عمر جب بولیے 40 سال کی، تب آپ نے اعلان نبوت کی۔ اس کے 12ویں سال، 52 سال عمر ہو نبوت کا اعلان آپ نے کیا، اب 12ویں سال آپ کو معراج ملی۔ جب نبوت کا 10واں سال تھا حضرت خدیجہ انتقال کر گئی۔ جب 10واں سال تھا اعلان نبوت کا، یعنی حضور کی عمر جب 50 سال کی تھی، حضور کی جو بیوی تھی، پہلی بیوی حضرت خدیجہ، وہ انتقال کر گئی۔ مکے والے جب حضور کو پریشان کرتے، تنگ کرتے، ستاتے، برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، جب گھر میں آتے حضرت خدیجہ کی وجہ سے آپ کو بہت تسلی ہو جاتی، وہ ہمت بڑھاتی تھی، وہ ڈھارس بڑھاتی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، حضور کو بہت گہرا صدمہ لگا، بہت گہرا صدمہ لگا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، حضرت علی کے والد، اور حضور کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس کے سردار تھے۔ جو حضور کا قبیلہ تھا اس کے سردار تھے کون؟ جناب ابو طالب، جو حضور کو پروٹیکشن دے رہے تھے، یعنی حضور کے پیچھے کھڑے تھے اور سب سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تو جناب ابو طالب کے ڈر سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی نقصان پہنچائے، تو پھر قبیلہ بدلا لے گا نا، تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی سال۔ بالکل حضور کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ گویا سے یہ کہا جائے کہ ٹوٹ سے گئی۔ حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئی اور جناب ابو طالب بھی انتقال کر گئی۔ اب ہوا کیا؟ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد سردار بن گیا قبیلے کا ابو لہب، جو حضور کا بدترین دشمن، ابو لہب سردار بن گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی، جس کے جو جی میں آئے محمد کے ساتھ کر لیں، میں یا میرا قبیلہ کچھ نہیں کرے۔ آدمی کسی پہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچتا ہے کہ گاؤں والے ماریں گے، ہوگا نا؟ آپ میں سے کوئی اسلام بھائی جا رہے ہوں بائک سے، اب کوئی روکے چھین چھوڑی کر لے، سوچے گا ارے یار کہیں گاؤں والوں کو پتہ چل گیا سب کوٹ دے گا، ڈر رہتا ہے نا۔ لیکن گاؤں کا سردار آ کے بول دے کہ جو جی میں آئے کرو، ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے، تو کتا بھی شیر بن جائے۔ یہی ہوا حضور کے ساتھ، جو قبیلے کا سردار بنا ابو لہب، اس نے اعلان کر دیا کہ جس کے جو جی میں آئے کر لے۔
اب فیصلہ کر لیا لوگوں نے کہ معاذ اللہ حضور کو قتل ہی کر دیا، مار ہی دیا، جان سے مار دیا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ ایسے عالم میں حضور گئے طائف، جو مکہ سے قریب بستی تھی، وہاں حضور کا نانیال بھی تھا، طائف کے۔ کس لیے گئے؟ مکے میں اجازت نہیں تھی کہ آپ تبلیغ کریں گے، اسلام کی بات آپ نہیں کر سکتے، یہ والا اسلام نہیں، دین اسلام۔ ہاں قصہ ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے ٹرین سے جا رہا تھا، بیٹا اسلام ساتھ میں تھا، وہ اترا اسٹیشن کو کوئی سامان لینے کے لیے، ٹرین چل پڑی، اس زور سے چلایا اسلام، سب بولے زندہ باد، چلایا اسلام، بولے زندہ باد۔ میرے بے وقوفو زندہ باد چھوڑو، میرے بیٹا اسلام، اس کو پکڑ کے ٹرین میں چلا، زندہ باد نعرہ مار رہے۔ حضور کو ان لوگوں نے اجازت نہیں دی، تبلیغ نہیں کر سکتے اسلام کی، اسلام کی کوئی بات آپ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو آپ کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو حضور طائف گئے، مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر لوگوں سے کہیں، سرداروں سے، کہ بھائی ہم کو طائف میں رہنے دو تاکہ یہاں سے ہم اسلام کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مدینہ والے تو نہیں پہنچانے دے رہے ہیں، مکہ والے، تو کم سے کم تم لوگ ہم کو پناہ دو، یہاں سے ہم بات پہنچائیں۔ 3 سرداروں سے حضور نے ملاقات، ہوا کیا؟ ایک نے کہا کہ دیکھیے ہم کو آپ نیوٹرل رہنے دیجیے، ہم کو اس لفڑے میں مت ڈالیے، اس لیے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی اور آپ نبی نہیں ہوئے تب بھی ہم پھنس جائیں گے، اور ہم نے نہیں مانی اور آپ نبی ہوئے صحیح معنی میں تب بھی ہم پھنس جائیں گے، اس لیے ہم کو الگ تھلگ کریں۔ دوسرے نے کہا، اس نے تو حد کر دی، اس نے کہا الٹے قدم واپس ہو جاؤ، میں تم سے بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سوچیے حضور کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنا رنج ہوا۔ آج آپ کا دشمن بھی آ جائے دروازے پہ تو کم سے کم بٹھا تو دیجیے گا نا، بات تو کر لیجیے گا نا۔ اس نے حضور سے کہہ دیا، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، ان سے کہا کہ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، واپس ہو جاؤ۔ تیسرے سردار کے پاس گیا، اس سے جا کے بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر تم میری بات مان لو تو تم مجھے پناہ دے دو تو میں یہاں سے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اور کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، تم ہی ملے ہو، جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے۔ ایک تو حضور یتیم تھے، بچپن ہی پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، دنیا میں آئے تو کچھ دن کے بعد ماں چلی گئی، کچھ دن کے بعد دادا چلے گئے، شادی ہوئی تو بیوی کا انتقال ہوا، جناب ابو طالب جو حضور کو سپورٹ کر رہے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب تو بالکل بے یار و مددگار ہو گئے نا، کوئی نہیں، کوئی سوال نہیں، اس کا تانا مارا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک آدمی کا باپ مر جائے، انتقال کر جائے، ایک تو ویسے ہی اس کا گہرا صدمہ ہوتا ہے، اوپر سے کوئی تانا مار دے تو دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اسی لیے تمہارا باپ مر گیا، اگر کوئی کہہ دے دل کتنا ٹوٹے گا، چھلنی ہو جائے گا کہ یہ حضور کے ساتھ ہوا۔ تو اس نے اس بدبخت نے کہا کہ اور کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، تم ہی ملے، جو یتیم لاوارث جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اسی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اب سوچیں کہ کتنا رنج ہوا، کتنی تکلیف ہوئی، ٹوٹ گئے وہ۔ اس مایوسی کے عالم میں بالکل نڈھال ہو کر جب واپس ہونے لگے تو طائف والوں کو اس پر بھی ترس نہیں ہوا، چلو ہم نے زبان سے جو تکلیف پہنچانی تھی وہ پہنچا ہی دی ہے، جسمانی تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ وہ کیا کہ جس گلی سے حضور واپس ہو رہے تھے اس کے دونوں کنارے، ادھر بھی اور ادھر بھی، لائن سے چھوکروں کو اور واش لونڈوں کو کھڑا کر دیا، ہاتھ میں پتھر لے کر۔ اب حضور چل رہے ہیں، یہ سب نشانہ بنا بنا کے پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت زید جو حضور کے ساتھ تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی دائنے پیر پہ پتھر مارتے تو حضور دائنا پیر اٹھا لیتے درد سے، پھر وہ بائیں پہ مارتے، پھر جب ادھر درد ہوتا تو حضور یہ پیر رکھ کے یہ اٹھا لیتے۔ کبھی اتنا درد بڑھ جاتا ہے کہ حضور بیٹھ جاتے تھے زمین پہ، اس پر بھی ان کو ترس نہیں آتا، پیچھے سے کوئی آتا اور کاندھا پکڑ کے حضور کو جھجوڑ کے اٹھاتا اور دھکا مار دیتا کہ چلتے رہو۔
तुम चलते रहो ताकि हम पत्थर मारे। इतने पत्थर मारे कि हुजूर के पैरों से इतना खून निकला कि जब आपने अपनी मुबारक जूती उतारी है तो उसमें खून की परत जम गई। अपनी जूती में एक तल्ला होता है कि नहीं अंदर में, जिसको कभी निकाल सकते हैं आप, होता है ना तल्ला, उस तरह का एक तल्ला बन गया था, खून जम गया था जूती के अंदर, नालैन के अंदर। सोचिए कि कितना रंज हुआ है, किस लिए हुआ? सिर्फ दीन पहुंचाने के लिए। इतनी तकलीफों के बाद जिस दीन को रसूलुल्लाह ने हम तक पहुंचाया है, आज हम उस दीन की नाकदरी कर रहे हैं। सोचिए हुजूर को कितनी तकलीफ होती हो। मैंने इतना रंज उठा करके, इतनी मुसीबत उठा करके, इतने गम उठा कर इसीलिए दीन पहुंचाया था कि तुम लोग दीन का मजाक उड़ाओ। कम से कम ये भी सोच लें। आदमी सोचता है ना, कहता है ना, बाप कहता है बेटे से, मैंने इतनी मुसीबत उठा करके तुम्हें पाला है, इसकी लाज रखना। और बेटा लाज रखता है कि नहीं, मेरे बाप ने बहुत मुसीबत उठा के मुझे पाला है, बहुत दुख काट के मुझे पाला है, तो उसका भरण रखता है कि नहीं? जो दीन हमें मिला है, ये दीन ऐसे ही नहीं मिला है। रसूलुल्लाह ने इस दीन को पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी कुर्बानी दी। तो हम उस दीन की लाज रखें और उसका भरण रखें। खैर, वापस हुए इस आलम में। अब मक्के की सरहद पे आए तो खड़े हैं बाहर, अंदर कैसे जाएं? अंदर वालों ने तो प्लानिंग कर ली है, घुसेंगे तो मार देंगे। तो हुजूर ने हजरत ज़ैद को भेजा कि जाओ फलां सरदार के पास, उससे कहो कि मुझे पनाह दे। यानी उस जमाने का दस्तूर था कि किसी कबीले के सरदार ने अगर पनाह दे दी तो फिर सारे कबीले वालों को मानना पड़ेगा, फिर कोई हमला नहीं कर सकता, कोई हमला नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे ये गांव है, इस गांव में मिसाल के तौर पे 4 सरदार हैं, तो किसी एक सरदार ने भी किसी के बारे में कह दिया कि हाँ ये गांव में रहेगा, तो अब सबको मानना पड़ेगा। ये उस जमाने का दस्तूर था। एक सरदार के पास भेजा, उसने इनकार किया, दूसरे के पास भेजा, उसने इनकार किया, तीसरे के पास भेजा। तीसरा कौन था? मुतीम बिन आदी। हुजूर ने उसके पास भेजा। वो शरीफ आदमी था तो वो भी काफिर, लेकिन शरीफ आदमी। गैर मुस्लिम भी तो बहुत से शरीफ होते हैं ना, शरीफ आदमी था। उसने कहा ठीक है, मैं पनाह देता हूँ, जाओ कहो कि अंदर आ जाए। सोचिए कैसी सिचुएशन थी, जरा गौर कीजिए। हजरत ज़ैद ने आके कहा कि या रसूलल्लाह, मुतीम ने पनाह दे दी है, चले अंदर। हुजूर ने फरमाया ऐसे नहीं, उससे कहो कि वो आए और अपने साथ मुझे लेकर चले। इसलिए कि उसके कहने पे मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, कोई हमला कर दे और बाद में कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुतीम ने पनाह दी। कह सकता है ना कि हमें तो नहीं मालूम थी। इसलिए उससे कहो कि वो आए। तारीख बताती है कि वो अपने 6 जवान बेटों को साथ लेके आए। उसके 6 जवान बेटे साथ आए, नंगी तलवार लेकर। हुजूर को बीच में रखा और चारों तरफ से उसके बेटे और आगे खुद मुतीम बिन अदी, और नंगी तलवार ऐसे लिए हुआ था और बोलता आ रहा था कि मैंने मोहम्मद को पनाह दी है, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है, मैंने मोहम्मद। इस आलम में आप मक्के में दाखिल हुए। इतनी बात बताने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना था कि जमाने वालों ने देखिए कितना सताया, कितना रंज पहुंचाया, कितना दुख पहुंचाया, कितनी अजियत दी, मगर हर अजियत और हर दुख पे सब्र करते रहे अल्लाह। उस सब्र का नतीजा ये हुआ कि जमाने वालों ने इतनी अजियत दी कि दुखों की इंतहा कर दी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो फजल फरमाया है, वो फजल क्या था कि मेरे महबूब, जमाने वालों ने गिराया है, अब हम तुम्हें उठा रहे हैं, तो इतना ऊपर उठा रहे हैं कि जमीन से उठा के अपने पास बुला ले। इसलिए मेराज आता है, जमाने वालों ने गिराया, हमने उठाया, और हमने वो नेमत अता फरमाई कि जो नेमत न किसी नबी को मिली, न किसी फरिश्ते को। तो यहां से उसूल हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नाहक अगर जमाने वाले आपको गिराना चाहें और आप उनकी अजियत पर और उनकी जानिब से दी हुई रुसवाई पे सब्र करते रहेंगे अल्लाह के लिए, एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर उठाएगा। समझ गया ना कि मेराज क्यों मिली? ये भी समझ गया। मेराज में हुआ क्या? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें आप सुन लीजिए।
جو پیغام کے طور پہ رہے. ایک تو بتا چکا ہوں کہ نماز ملی تحفے میں. ایک کیا ملی؟ نماز. دو چیزیں اور ملی، دو انعام اور ملا. وہ کیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایک آیت یہ اور ایک اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو یہ جو آخری دو آیتیں یہ کہاں ملی؟ معراج میں. باقی پورا قرآن کہاں نازل ہوا؟ زمین پہ. اور یہ دو آیتیں کہاں ملی؟ آسمان معراج. اور ایک تیسرا تحفہ بھی ملا. وہ کیا؟ وہ تحفہ یہ تھا کہ اے نبی ہم آپ کی امت کے بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیں گے اگر وہ سچی توبہ کر لے. بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑا سے بڑا گناہ کیا ہو، ایک نہ ایک دن ہم اسے معاف کر دیں گے سوائے کافر اور مشرک. اگر شرک کا کسی نے گناہ کیا، کفر کا کسی نے گناہ کیا تو یہ معاف نہیں. اور باقی چاہے جتنا بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا. یہ تحفہ کہاں دیا؟ معراج. تو ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اور جو دو آیتیں ملی معراج میں کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم اگر پوچھ لیا جائے صاف صاف. تیسرا تحفہ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور جو بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے اس سے توبہ کریں، اس تحفے کی قدر کریں. اب باتیں بہت سی ہیں نماز کے متعلق، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو وہ بتاؤں گا. کچھ باتیں اور سن لیجیے جو خاص ہیں. معراج کی رات رسول اللہ نے کچھ چیزوں کو دیکھا. وہ کچھ چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجیے. حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے ہیں. تانبا سمجھتے ہیں نا؟ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا منہ اور اپنا سینہ نوچتے ہیں. یہ والے ناخن سے بھی نوچیے گا تو چھلا جائے گا کہ نہیں چھلا جائے گا؟ تانبا والے سے اور چھلا جائے گا، صاف ہو جائے گا، چمڑا کمڑا سب ادھڑ جائے گا. تو حضور نے دیکھا، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی تھی نا حضور، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو حضور نے دیکھا. سب سنیے گا، جو ماں بہنیں بیٹھی وہ سنیے، خاص طور پر وہ سنیے اس بات. حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچ رہے ہیں. حضور نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب سنیے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی یہ سزا رکھی. اب سوچ لیجیے اگر آپ غیبت کے جرم میں مبتلا ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے. ناخن سزا کیسی دی جائے گی کہ ناخن ہمارے تانبے کے ہو جائیں گے اور اپنے ہی ناخنوں سے ہم اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ ایک بار نوچ دیں گے ختم معاملہ، نہیں، چلتا رہے گا یہ سلسلہ، چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں. آپ نوچیے گا پھر ٹھیک ہوگا، پھر نوچیے گا پھر ٹھیک ہوگا، پھر نوچیے گا. تو یہ سزا کس کی ہے؟ غیبت کریں. آج 99% لوگ اس جرم میں مبتلا، اس گناہ میں مبتلا، غیبت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غیبت نہیں کر رہے ہیں، واقعی اس کے اندر یہ برائی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو برائی ہے اس کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے. یہی تو غیبت ہے. جو برائی نہیں ہے اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے. یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ بہتان. غیبت کیا ہے؟ وہ کمی ہے اس کے اندر، وہ برائی ہے اس کے اندر اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ نا ہم جو بول رہے ہیں نا واقعی اس کے اندر ہے. حکم کیا ہے قرآن کا؟
سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بدگمانی مت کرو. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بدگمانی مت کرو. جیسے مثال کے طور پہ ایک جوان کو آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک لڑکی کو بائک پہ بٹھا کے جا رہا ہے، ہم لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. کون ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بہن ہے، نہیں ہو سکتا جی جی ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو بدگمانی کرنے کو کسی نے کہا؟ تو پہلا حکم ہے قرآن کا کہ بدگمانی مت کرو. یہ پہلا حکم ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن. اچھا بدگمانی ہو گئی، چلیے ہو گئی بدگمانی. حکم تو تھا کہ نہ کرو، لیکن ہو گئی، انسان ہے، بدگمانی پیدا ہو گئی. تو اب دوسرا حکم ہے ولا تجسسوا، تو ہمیں مت لگو. اب بدگمانی ہو گئی تو ہم پیچھے لگ گئے، چلو اس کی بائک کے پیچھے اپنی بائک دوڑانے لگے، دیکھیں کہاں جاتا ہے. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ایک کمرے میں گھس گئے دونوں، اب تو ادھر پکا کر لیا ہے کچھ معاملہ. اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ پہلا حکم بدگمانی مت کرو. اگر بدگمانی ہو گئی تو ٹو میں مت لگو. اچھا ٹو میں بھی لگ گئے، بدگمانی ہوئی، پھر دوسرا حکم بھی نہیں مانے، ٹو میں بھی لگ گئے. تو جب ٹو میں لگیے گا تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. کسی کے بھی ٹو میں لگیے گا تو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. کوئی بھی آدمی بے عیب تو ہے نہیں. بچپن میں ہم لوگ پڑھے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے، اللہ ایک ہے، اس کے بعد پاک اور صاف ہے، پاک اور صاف بے عیب ہے. پاک اور بے عیب ہے. یہ شان کس کی ہے؟ اللہ. اسے پتا کیا چلا؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ بے عیب نہیں ہے. اس نے اپنے نبیوں کو بے عیب بنایا، کوئی غلط بات. لیکن یہ شان بے عیب ہونا کس کی ہے؟ اللہ. ہم لوگ بچپن میں پڑھے ہیں نا، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب. ایمان ہے نا اس پر. تو جب ادھر ایمان ہوا تو ادھر بھی ایمان رکھیے نا کہ اس کے علاوہ ہم بے عیب نہیں ہیں، ہمارے اندر عیب ہے. تو جب آپ ٹو میں لگیے گا تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا. تو پہلے اللہ نے کہا بدگمانی مت کرو، اس کے بعد کہا ٹو میں نہ لگو، ٹو میں بھی لگ گئے، کچھ مل گیا، کچھ دیکھ لیے. اب تیسرا حکم آیا اللہ کا، اگر دیکھ لیے تو بیان مت کرو، بولو مت، کسی کو بتاؤ نہیں. اگر بتا دیے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ شریعت کا قانون معلوم ہے آپ کو. آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، بیان آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ 4 گواہ لائیے. 4 گواہ لائیے. اگر آپ نے بیان کیا تو کسی کے پاس بھی آپ نے بیان کیا، امام صاحب سے آ کے بیان کیا، مجھ سے آ کے بیان کیا، تو میں کہوں گا 4 گواہ لاؤ. آپ کہے گا جی گواہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن مسجد کے ممبر پہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھا لیتے، چاہے ممبر پہ چڑھیے چاہے مینار پہ چڑھیے، ایک قرآن ہاتھ میں لیجیے کہ 1 درجن قرآن ہاتھ میں لیجیے. جانتے ہوگا کیا؟ جو قاضی ہوگا، جو جج ہوگا، وہ فیصلہ کیا سنائے گا؟ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں سنائے گا اچھا تم دیکھے اس کو زنا کرتے ہو، لا دو، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں سنائے گا. آپ سے کہے گا 4 گواہ لاؤ، اور اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکے تو چاہے مسجد کے ممبر پر قسم کھائیے کہ کہیں قسم کھائیے، قرآن ہاتھ میں لیجیے کہ